अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। आज के दिन हम प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं एपीएस के सानहे के हवाले से। 16 दिसंबर है आज और 10 साल इस सानहे को मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन ये लगता है कि ज़ख्म बहुत ताज़ा है और यकीन नहीं आता कि 10 साल का अरसा इसको गुज़र चुका है, इसको बीत चुका है। जो हौलनाक वाक़या हुआ शायद माजी करीब में तारीख़ में इस कदर हमें अंदोहनाक वाक़या नज़र नहीं आता। जब बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया और दहशतगर्दों ने 147 अफराद को शहीद कर दिया, जिसमें 122 बच्चे शामिल थे। यकीनन ये ख़बर ऐसी है कि जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग बल्कि दुनिया भर में जिसने इसे सुना तो रूह कांप कर रह गई। इस किस्म का वाक़या नहीं भूला जा सकता। हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर एक्शन किया और इसके बाद हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से ऑपरेशंस किए, नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके तहत ये सारी चीज़ें हुई। फिर कबायली इलाकों से दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया, वहाँ पे मामलात बेहतर किए गए, ऑपरेशंस बहुत सारे हुए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भी कुर्बानियाँ दी और एक मरतबा तो दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद हमें एक नई लहर नज़र आई और अब भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी पुरज़्म है और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो हैं वो दहशतगर्दी का कला कमा करना चाहती हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने के लिए एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो उन्होंने तलब किया है, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान भी इसमें शामिल होंगे और कुछ अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं। बहरहाल नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें किस हद तक बेहतर हुई, जो 20 निकात थे उस पर किस हद तक अमल दरामद किया गया, आज भी वो हमें चीज़ें जो हैं वो उतनी ही रेलिवेंट नज़र आती हैं, उस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात के बड़े अहम मैसेजेस भी जो थे वो इस आज के दिन के हवाले से आए। सदर आसिफ अली जरदारी का एक बड़ा अहम मैसेज था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का अहम मैसेज था, सदर ममलिकत का ये कहना था कि सानहा एपीएस जैसे वाक़यात जो हैं वो दहशतगर्दों और ख़वारिज का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। एपीएस सानहे ने हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहसियत कौम मुत्तहिद किया, हम सब इकट्ठे हो गए और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने पैगाम में कहा कि बैरूनी मुल्क दुश्मन अनासिर की एमा पर मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर से हिम्मत और जवामर्दी से नबर्द आज़मा है और ऐसे दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जा सकता और यकीनन इसको माफ़ किया भी नहीं जाना चाहिए। अब आजकल के हालात क्या हैं इस पर भी हम नज़र दौड़ा लेंगे लेकिन साथ ही साथ 16 दिसंबर के 2014 के इस वाक़े के हवाले से भी कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और शहनीला अमार प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक ऐसा वाक़या है जिस पर बात करते हुए भी आप बहुत अफसोसनाक किस्म का वाक़या, आप बहुत परेशान हो जाते हैं और बड़ा दुख होता है, ख़ास तौर पर जब बच्चों के साथ इस किस्म के वाक़यात हों। जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो दहशतगर्द थे, जो सारे वाक़यात हुए, उनको दोहराना भी इस वक्त मुश्किल है। लगता नहीं था कि वो लोग इंसान हैं जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उसके हवाले से कुछ वो ऐसी अच्छी यादें नहीं हैं कि जिनको हमें दोबारा उसको रिफ़्रेश किया जाए, उस पर मज़ीद बात की जाए, लेकिन हम अब आगे कहाँ पहुँचे हैं, किस हद तक दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर पाए हैं हम? जी नाहिद, ये यकीनन आज पाकिस्तान की फ़ज़ा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। आज यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब इसको कहा जाएगा। बिल्कुल। और इस दिन ना सिर्फ ये कि 100 से ज़्यादा मासूम बच्चे जो हैं उनके हाथों से किताबें छीनी गई, उन्हें गोलियों की भेंट चढ़ाया गया, बल्कि इल्म दुश्मनों ने इल्म की शमें बुझाने की जो नाकाम कोशिश की थी, उसे पाकिस्तानी कौम ने एक तजदीद अहद का नाम दिया और पाकिस्तानी कौम पूरी मुत्तहिद हुई। इस सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत और तमाम तबक़ात ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे का एक अज़्म किया। आज अभी थोड़ी देर पहले नेशनल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन मुत्तफ़िका तौर पर पास किया है, जिसमें इस अज़्म की तजदीद की गई है कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक पूरी तरह मुत्तहिद है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करती है।
देखिए ये वो दिन है जब जो हमें याद दिलाता है कि किस तरह से सफाक दहशतगर्दों ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एक ऐसे तालीमी अदारे को निशाना बनाया जहां सैकड़ों मासूम बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम थे बिल्कुल। और उनके असातिज़ा को निशाना बनाया गया। ये एक देखिए एक मैसेज था कि दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है ना कोई दीन बिल्कुल है, वो दुरुस्त, इल्म के भी हाँ। दुश्मन हैं, तालीम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तानी कौम के भी दुश्मन हैं। इससे यकीनन जो है, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तानी कौम को, हम सलाम पेश करते हैं उन बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अज़्म और हौसले के साथ महज 15 दिन के वक्फे के बाद दोबारा अपने बच्चे जो है APS स्कूल में भेजे, भेजे बिल्कुल। और दोबारा स्कूलों को आबाद किया। यकीनन ये एक ऐसा बड़ा सानहा है जिसको याद करते हुए भी आज भी दिल कांप जाता है और हमारी रूह जो है कांप जाती है। लेकिन आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम पूरी तरह मुत्तहिद है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस मुनज़्ज़म तरीके से जिस जंग का आगाज़ NAP के ज़रिए किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए, आज वो पूरी तरह से एक बार फिर मुतहर्रिक किया गया है। उसमें नेक्टा की फ़ालियत सबसे इम्पोर्टेंट इक़दाम है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग ली नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, फिर वज़ीर दाखिला की सदारत में नेक्टा की एक्टिविटीज़ के हवाले से इजलास हुआ, आज फिर प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है इस वक्त कौमी, वो है मुल्क में अमन व अमान और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा। और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए देखें, दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन हो या यहाँ पर फैटफ के मामलात हों या टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हों, ये तमाम मामलात जो हैं वो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा हैं। अब 31 दिसंबर जो है वो टारगेट डेट दी गई है कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे या तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, NOC हासिल करें या फिर मुल्क छोड़ना पड़ेगा उन्हें। इससे पहले भी लास्ट ईयर पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई थी और इसी तरह गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात। ये तमाम वो इक़दामात हैं जिसके ज़रिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, ये तमाम अदारे जो हैं पूरी, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टेटमेंट जारी किया है APS के मामले पर। इससे पता चलता है कि तमाम अदारे पूरी तरह से मुत्तहिद हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और एक पेज पर हैं। यकीनन ये वो इक़दाम है जो पाकिस्तानी कौम को हौसला देता है, पाकिस्तानी कौम को एक नया जज्बा अता करता है कि हम जब तक पाकिस्तान से एक भी दहशतगर्द ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान की ये जंग जो है जारी रहेगी। ठीक है साफ़ी साहब, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन हुए, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तानी कौम की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फ़साद और फिर अज़्म इस्तेहकाम तक का ये सफ़र हमने तय किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे पहले हमने देखा है कि जब सवात में किए गए ऑपरेशंस 2007 में जब हुए थे ऑपरेशन राह हक, फिर 2009 में ऑपरेशन राह रास्त, हमें बिल्कुल दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा हम इसका शिकार हो गए। जी शुक्रिया नाहिद। एक तो आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला दिन है। ये चंद साल गुज़रने के बाद तो क्या शायद सदियाँ गुज़रने के बाद भी इस दिन का दर्द इसी तरह हरा रहेगा। और जिस तरह आज से 2014 का आज का जो मनहूस दिन पाकिस्तानी तारीख़ में आया था, जब दहशतगर्दों ने 140 तलबा और असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद किया, और बाद हमने देखा कि इस हादसे से पाकिस्तानी कौम ने एक सबक ये लिया कि हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब कौम संभलती है तो वो सबसे अहम बात होती है। और आपने ख़ुद फरमाया और उसकी तायीद फिर हाफिज़ साहब ने भी की कि चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर APS का स्कूल दोबारा इल्म की रोशनी बखेरने लगा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इल्म के शम्मे रोशन है। और उसके साथ साथ रियासत ने भी एक फ़ैसला कुन मोड़ इख्तियार किया इस वाक़े के बाद कि अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम को मिल के लड़ना है। और नेशनल एक्शन प्लान का जो इब्तिदाई तौर पे जो हमें नज़र आया कि उसके तहत रद्दुल फ़साद से लेकर आपने ख़ुद कहा कि अज़्म इस्तेहकाम तक का सफ़र फिर रहा, और हमने देखा
کہ اس سفر کے دوران پھر 140 شہیدوں کا خون جو ہے وہ اس کا بدلہ لینے کا ریاست نے ہر طرح سے سعی کی، اور ٹی ٹی پی کے جو فتنۃ الخوارج کے اہم لوگ تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، عمر عرف نرے جو تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، فضل اللہ جو اس وقت ٹی ٹی پی کے امیر تھے جن کی ہدایات کے تحت یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا، تو ان کو پھر بعد میں سبق سکھایا گیا اور وہ بھی اس دنیا سے اب دنیا میں نہیں رہے، جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اور جو سہولت کار تھے، جو منگل باغ گروپ کے لوگوں نے جو ان کی یہ جو سہولت کاری کی تھی اس واقعے میں، تو ریاست اور ریاستی ادارے اور سیکیورٹی فورسز نے ہر اس فرد کا پیچھا کیا جو اس واقعے میں ملوث تھا، اور لیکن بدقسمتی سے یہ ہمیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ سارے تانے بانے، ٹریننگ، سہولت کاری، ہر چیز جو ہے ہمارے اپنے ہی دوست اور برادر ملک افغانستان ہی میں یہ تمام چیزیں پائے تکمیل تک پہنچی، اور آج بھی وہ عمل اور جو ایک گناہنا فعل ہے افغانستان کی سرزمین سے فتنۃ الخوارج آج بھی اسی پہ گامزن ہے، اور سیکیورٹی فورسز اور ہمارے شہریوں کو وہ شہید کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن ناہید ایک اچھی بات اس میں یہی ہوئی کہ قوم متحد ہوئی۔ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ اسی ڈی چوک میں ایک جماعت احتجاج کر رہی تھی، لیکن اس وقت کی قیادت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب احتجاج ختم کرنا چاہیے، تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ کم از کم اس وقت اس جماعت کے بارے میں خیال نہیں تھا کہ شاید وہ یہ اقدام اٹھائے، لیکن پھر بھی یہ المیہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ حملہ نہ صرف علم کے خلاف تھا بلکہ یہ انسانیت کے خلاف تھا، یہ امن کے خلاف تھا، یہ سکون اور جو مہذب معاشروں کے خلاف ایک اقدام تھا۔ اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کیا اور اس بات پہ قائل کیا کہ پاکستان اس زمانے میں جب کہتا رہا کہ ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج جو ہے وہ انتہائی شفاق گروہ ہے، اس واقعے کے بعد دنیا آج تک اس بات پہ قائل ہے کہ واقعی یہ ایک شفاق گروہ ہے، اس کا قلع قمع ہونا چاہیے، اور آج بھی 140 خاندان جو ہے جو اس واقعے میں شہید کر دیے گئے تھے، جس میں زیادہ تر معصوم بچے تھے اور اساتذہ تھے، انصاف کے متلاشی ہے، اس میں کئی لوگ جو ہے ان کے خاندان اور لواحقین جو ہے جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے تھے، آج بھی وہ اس بات پہ مصر ہے اور اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج اور اس قوم کے دشمنوں کا مکمل قلع قمع ہونا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں جو دہشت گردی اور شدت پسندی ہے اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے، تو یہ تب ہی یہ جو خاندان ہے مطمئن ہوں گے جب ہمارے سوسائٹی سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو 16 دسمبر کے حوالے سے آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، پھر جو ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف آپریشنز ہوئے، عزم استحکام تک ہم پہنچے، یہ سفر ہمارا دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی بھی جاری ہے، اس جنگ کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، یقیناً وہ بہت اس وقت ہمیں مؤثر نظر آ رہی ہے اور کارگر بھی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مزید ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیں 16 دسمبر کا دن ہر سال لوٹ کے آتا ہے، لیکن جس 16 دسمبر کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہماری تاریخ میں 2 بار آیا، ایک 54 سال پہلے اور ایک 10 سال پہلے۔ 54 سال پہلے ہمارے ملک کا ایک بازو کٹ گیا اور 10 سال پہلے ہمارے 140-45 لخت جگر خون میں نہلا دیے گئے۔ یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ میں ہوئے؟ ہماری تاریخ میں اس طرح کے واقعات اس وجہ سے ہوئے کہ ہم بعض اوقات غلط اندازے قائم کیے، غلط توقعات قائم کی، غلط حکمت عملی تیار کی، غلط منصوبہ بندی کی۔ اس کے نتیجے میں ہمیں
ان سانحات سے دوچار ہونا پڑا۔ جیسے ابھی کہا صافی صاحب نے کہ ہم متحد ہوئے، بالکل بلا شبہ ہم متحد ہوئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا ختم کیا، لیکن کیا انہوں نے اس نظریے سے، اس طرز عمل سے، اس حقیقت سے جن ان رشتوں کو توڑا جو اس ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں؟ تو 10 برس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے یہاں جن آپ آپریشنز کا ذکر کر رہی ہیں، جس اسٹریٹجی کا ذکر کر رہے ہیں، ریاست اور مسلح افواج کی جو ایک یونیفائنڈ قسم کی پالیسی ہے جس کے تحت ٹیررزم کو بڑی ایفیکٹولی کنٹرول کیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن کیا ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ، ایسے مؤثر لوگ موجود ہیں یا نہیں جو سیاست اور جرم کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمیں یہ آواز سنائی نہ دیتی کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے اور مسلح ہو کے آئیں گے۔ ایسی آواز یا ایسے واقعات ہماری تاریخ میں نہ ہوتے کہ 50,000 دہشت گردوں کو لا کے خیبر پختونخوا میں آباد کیا جاتا، پھر وہی دہشت گرد پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیل رہے ہوں، بھتے لے رہے ہوں، مغرب کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، ایون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاقے میں، ان کے اپنے ضلع میں مغرب کے بعد صورتحال ہی بدل جاتی ہو اور کسی اور کا کنٹرول ہوتا ہو۔ یہ بار بار مولانا فضل الرحمان کہہ چکے اور ذمہ دار لوگ کہہ چکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں ان کا اتحاد تھا آج بھی وہیں اتحاد ہے۔ انہیں پاکستان کے 150 بچوں کا خون میں نہانا، پاکستان کے ایک بازو کا کٹ جانا، یہ سب گوارا نہیں ہے۔ آج ان کی جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے اس میں وہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی نظریہ ہے؟ کیا کوئی خاص پاکستان کی ترقی کا کوئی ایجنڈا ہے؟ نہیں، وہ تو پاکستان کی سیاست کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے اندر تعصبات کو پیدا کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اس کا کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے یکجان ہو چکے ہیں، ایک متفقہ پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور اس پہ کسی کو اختلاف نہیں، اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کو اس انجام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو خانہ جنگی ہو، خرابی ہو، بیرونی قوتوں کو راستہ ملے، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ درست ہے کہ ہماری فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، حکومت اس پہ اخراجات کر رہی ہے، پاکستان کے عوام متحد ہیں، لیکن جو دشمن کے ساتھ ہمارے اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا ان کو کوئی اور راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شہریلا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس جاری ہے۔ ثانیہ IPS کی مذمتی قرارداد جو ہے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے افریط سے پاک، پرامن، خوشحال اور محفوظ پاکستان کے لیے حکومت، سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی مل کر کردار ادا کریں۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جس طرح یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جب 2014 میں، تو تمام لوگ ہمیں متحد اس میں نظر آئے۔ اب جو ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے اس میں وہ چیزیں اس وقت ہمیں ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہیں کہ شاید وہ جو اتحاد ضروری ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ سیاسی جماعتوں میں شاید موجود نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت میں ٹھیک، ناہید بات یہ ہے کہ جس وقت سانحہ ہوا تھا یہ 16 دسمبر والا، تو یہ ایسا سانحہ ہے کہ جس کو ہم بھلا ہی نہیں سکتے۔ جب بھی یہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے سب کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسر ہوتے ہیں، کہ جس طرح ہمارے بچوں کو ان بھیڑیوں نے بمبورا تھا اور وہ گئے تھے مکتب میں پڑھنے کے لیے اور اس کو ان کے لیے مقتل گاہ بنا دیا گیا تھا۔ تمام قوم اس وقت یکجا ہو گئی تھی اور ایک ہی بات تھی کہ ان تمام فتنۃ الخوارج جو یہ دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ پوری قوم جو تھی وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور وہ اس وقت آپریشن ہوا اور ان کا خاتمہ بھی ہوا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے، اس کو سیاسی پارٹی کہیں یا اس کو جو بھی طبقہ کہیں، جو طالبان اپولوجیٹک ہمیشہ سے رہا ہے، کہ وہ جو طالبان کو کبھی اپنا بھائی کہتے ہیں،
कभी उनको दफ्तर खोलने की ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो उनके नज़रिए को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं जी इनके साथ मुज़ाकरात करें। देखिए मुज़ाकरात का खेल हमने बरसों होते हुए देखा। होता ये है कि जब ये मुज़ाकरात होते हैं उनको मज़ीद टाइम मिल जाता है, वो अपने आप को रीइंफोर्स करते हैं और फिर पूरी शिद्दत से दोबारा अटैक होते हैं। वही दहशतगर्दी जिसका खात्मा कर दिया गया था, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना तो उसके ऊपर अमल दरामद होना था, लेकिन 2018 में जो गवर्नमेंट आई, जो तालिबान अपोलोजेटिक थे, वो उन चीज़ों से पीछे हटते गए और फिर वही लोग जाके उन्हीं लोगों को वापस ला के यहाँ पे बसा दिया। अगर उस वक्त उसी पॉलिसी जो बना ली गई थी उस पर यकसुई के साथ काम हो रहा होता तो आज हमें दोबारा से ये दहशतगर्दी दोबारा सर उठाते हुए नजर ना आ रही होती। ठीक है, अब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, मजम्मती करारदाद पास हुई है, तमाम पार्लियामेंट इसके ऊपर यकजा, लेकिन ये भी देखा गया था कि पीटीआई के दौर में जब सिक्योरिटी के लिए इजलास बुलाया गया था इन कैमरा कौमी असम्बली में, तो वजीर आजम ने आने की जहमत ही नहीं की कि मतलब वो आर्मी चीफ उस वक्त के आके पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन जो वजीर आजम है जिसका काम है, जो जिसको लोगों ने वोट दिया था कि आपने हमारी हिफाजत करनी है, आपने इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना, उन्होंने जहमत ही नहीं की कि मैं जाऊं और मैं जाके दूसरी सियासी जमातों को एतमाद में लूं। तो बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होना होगा, सिविल सोसाइटी सबको एक नजरिया बनाना होगा। नजरिया ये बनाना होगा कि जो दहशतगर्दी है इस पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। देखिए हम इस्लाम का नाम ले लेते हैं, वो अपनी शरीयत लेके आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे बताएं जो मेरी नबी की शरीयत है वो तो कुफार को भी कहते थे कि उनके बच्चे, उनके औरतें, उनके बुजुर्ग सबको अमान है हमारी तरफ से, कभी उन पे तलवार ना उठाना। ये कैसी शरीयत को ये लाना चाह रहे कि जहाँ पे इन्होंने मासूम बच्चों को इस तरह से शहीद किया। तो ये नहीं है कोई मतलब नजरियाती लोग नहीं है, ये दहशतगर्द है। तो अब हमें फर्क खत्म करना होगा और दहशतगर्द को दहशतगर्द समझना होगा और अवाम को, सबको हुकूमत के पीछे खड़ा होना होगा। तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होके एक लाहे अमल अपनाना होगा कि नहीं मजीद हमारे सिविल या फौजी जो है मजीद जाने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये अफोर्डेबल नहीं है। इस तरह से दहशतगर्दी की जंग जो है इसे ख़त्म करना और मुकम्मल तौर पर इसको जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। कुछ सियासी मामलात भी हैं, हम चाहते हैं कि इसके बाद उस पर भी नज़र दौड़ा लें, जिक्र करें कि इस वक्त जो हमें बेयकीनी की कैफियत बहुत अरसे से हमें नज़र आ रही है और एक ही सियासी जमात जो है उसको उसका ज़िम्मेदार भी करार दिया जाता रहा है और बज़ाहिर तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं जब ऐसी कोई ख़बर आती है। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान में कुछ मुज़ाकरात, ख़बरें हमने इस पर पिछले हफ्ते इस पर बात भी की थी कि अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं, कुछ ख़बरें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन हमें कुछ सॉलिड ग्राउंड पे चीज़ें अभी तक नज़र नहीं आ रही हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया, गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ कमेटी बना दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, शायद 1-2 दिन तक कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें, डेवलप हों, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिविल नाफरमानी के हवाले से भी जो है वो नज़र आ रहा है कि उससे भी पीछे नहीं हटा जा रहा। आज के दिन 16 दिसंबर की वजह से ये कहा गया कि सिविल नाफरमानी के हवाले से कोई फ़ैसला या कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन में हैं ये सारी चीज़ें। और कभी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है, पाकिस्तान में कोई इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। बहरहाल चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ इस वजह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सियासी रहनुमा मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देते हैं। अगर 10 रहनुमा प्रेस टॉक करते हैं तो 10 के 10 जो हैं वो उनके स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं। उसमें हमें कुछ ऐसे वो नज़र नहीं आता कि सब मिल बैठे हों, उसके बाद कोई फ़ैसला किया हो और फिर आकर मीडिया पे बताया गया हो, तो कन्फ्यूजन वहाँ से क्रिएट की जाती है। एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है और अली अमीन गंडापुर की जो नई धमकियां हैं जिसमें फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की डेट आई, उस पर भी अमल दरामद होगा, बाहर भी निकलेंगे और इस मरतबा असलहा लहरा कर हम बाहर निकलेंगे। तो इस किस्म की धमकियां क्या ये इम्कानात महदूद कर रही हैं मुज़ाकरात के? इसका ख़दशा पैदा हो गया है कि अगर आप ये सोच रखेंगे तो फिर मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ेंगे। और फिर मुज़ाकरात में भी जो बताया जा रहा है कि सिर्फ जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए और बानी पीटीआई को छोड़ दिया जाए। अगर सिर्फ ये 2 ही उनके मुतालबात हैं तो फिर चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन एक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
खाला आई है बेटी, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात वाले मामलात आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लग नहीं रहा कि ये बातें बहुत आगे बढ़ पाएँ। ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन वही फिर बात है कि वो अपने हवाले से चाहते हैं कि जैसे हम कहें वैसा ही हो, तब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। लेकिन नाहिद, किसी भी मुज़ाकरात या डायलॉग की कामयाबी के लिए दो बुनियादी बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक ये कि जो टीम बनाई जा रही है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो। दूसरा ये है कि जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो मुज़ाकरात जो है फ़रीक़ैन गैर मशरूत तौर पर आमादा हों और इसमें कोई पेश की शराइत ना हो। दुरुस्त, हाँ। हम इस हवाले से देखते हैं कि हुकूमत जो है वो तैयार है, हुकूमत की टीम तैयार है, हुकूमत बातचीत के लिए आमादा भी है, लेकिन उधर जो बातचीत के लिए टीम बनाई जाती है उस पर जो है बानी पीटीआई जो है एतमाद नहीं करते और वो टीम जो है यकसर वापस आ जाती है, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। तो इसमें एक डेफिसिट है उनकी क़यादत के दरमियान, एक एतमाद का फुकदान है क़यादत के दरमियान, एजेंडे का फुकदान है और उनकी सोच में मुख्तलिफ जो नज़रियात जो है पनप रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इन्हें जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म कर देनी चाहिए और उसके बाद बातचीत करनी चाहिए। कुछ इस बात पर आमादा हैं जो जंगजू किस्म के, जो पार्टी के अंदर जंगजू नज़रियात के हामिल लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी जनाब कि धरने की सियासत के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो बात यह है कि अगर आप तशद्दुद और अस्करियत पसंदी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ज़रिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे तो मुज़ाकरात दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकते कि सर पर तलवार लटक रही हो सिविल नाफरमानी की और आप बातचीत भी करना चाहते हो। तो मुज़ाकरात करने के लिए ज़रूरी यह है कि पहले फ़रीक़ैन एतमाद पैदा करें, ख़ास तौर पर पीटीआई जो है वो अपने एक एजेंडे पर आमादा हो और ये एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की, देखिए जो हमें एपीएस से सबक मिला था उसी को कम अज़ कम आगे बढ़ा दें कि हमें अपनी नई नस्ल को एक महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान मुंतकिल करना है। तो आए इसी पर एक एजेंडे पर बैठ के बात कर लें कि हम पार्लियामेंट के ज़रिए डायलॉग करेंगे, लेकिन जब डायलॉग की टीम बैठती है तो वो इसलिए डायलॉग मुकम्मल नहीं होते। पता चलता है कि जनाब इन्होंने डायलॉग टीम ने जो है अडियाला जाना है और वहाँ से सब सिरे से इनकार हो जाता है। तो जब तक ये इख्तियारात जो हैं मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार टीम को नहीं दिए जाते और ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होता पार्टी की क़यादत का कि हमें जाना किस तरफ है, मुज़ाकरात में हमने करना क्या है। देखिए मुज़ाकरात इस बुनियाद पे तो नहीं हो सकते कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रहा कर, देखिए वो मामलात अदालतों में ज़ेरे गौर हैं, उनका अदालतों ने फैसला, जिन मामलात का अदालतों ने फैसला करना है वो अदालतों के सुपुर्द होने चाहिए। जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में तय हो जाने चाहिए कि आए हमारे साथ बैठें और हमें अगर कोई नुमाइंदगी कम है किसी कायमा कमेटी में या हमें कोई स्पेस चाहिए, जमहूरियत जो है वो डायलॉग का नाम है और यकीनन जो है वो डायलॉग जो है एक हो रहा है। स्पीकर ने भी इन्हें पिछले दिनों ऑफर की, स्पीकर के साथ इनकी मीटिंग्स भी होती रही, लेकिन ये मीटिंग सारी जो है इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि टीम के पास इख्तियारात नहीं होते।
جب تک اختیارات جو ہیں وہ ٹیم کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ محض مذاکرات برائے مذاکرات ہوں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اچھا صافی صاحب، اس قسم کے اگر مذاکرات ہیں پھر دونوں طرف سے نرمی دکھائی جاتی ہے تاکہ امکانات جو ہیں وہ مزید روشن ہو جائیں اور مذاکرات کا کوئی ہمیں نتیجہ نظر آئے، لیکن جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، علی امین گنڈا پور کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان امکانات کو محدود کر رہی ہیں کہ سٹیٹمنٹ کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے اگر مستقل دھمکیاں دی جاتی رہیں تو پھر دوسری طرف سے تو کوئی آپ کو بہت پازیٹیو اس کا رسپانس نہیں دیا جائے گا نا۔ درست کہہ رہی ہیں ناہید آپ، یہ دیکھیں کہ ایک جانب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب ہے وہ فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ پارلیمان ہمیں رستہ دے اور ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اس پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار جو 6 کروڑ کے ایک صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے بیانات سنیں کہ ہم اس دفعہ ہتھیار لے کے آئیں گے اور گولی کا جواب گولی کا دیں گے، لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دیں گے، تو میرے خیال میں یہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہے، اور اس جو ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے یا پرتشدد رویہ ہے، اب خیبر پختونخوا کے عوام بھی اس کو مسترد کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بقول پی ٹی آئی کے کہ وہ ڈی چوک کے شہداء کا دن وہ منا رہے تھے پشاور میں، تو اس پہ چند درجن لوگ شامل ہوئے، ورنہ اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی جماعت کی طرف سے اناؤنسڈ ہوتی تو اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے۔ اب وہ لوگ بھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، ورنہ اگر ایک فرد کا بھی خدا نخواستہ اگر وہ اس دنیا سے ان کی رحلت ہوئی ہو اس واقعے میں تو وہ ناقابل فراموش واقعہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو اگر معمولی سی خراش بھی آئی ہو جو 24 اور 26 نومبر کے بیچ میں، تو وہ اس کی ریاست ذمہ دار ہوگی اور اس پہ عوام کا رد عمل بنتا تھا، لیکن عوام نے رد عمل نہیں دیا۔ ایک تو اس حوالے سے جھوٹ بولا گیا اور گولی کیوں چلائی کا غیر منطقی بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اب جب مذاکرات کا یہ شوشہ چھوڑ رہے ساتھ میں یہ پھر پرتشدد بیانیہ بھی وضع کر رہے، تو ایسے میں دیکھیں پی ٹی آئی کو پہلے اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے، جارحیت کرنی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں۔ اگر اس بات کا فیصلہ ان کی جماعتی سطح پر نہیں ہو پاتا تو پھر یہ پی ٹی آئی کا مذاکراتی ہجوم بھی نہ ختم ہونے والے دائروں کے سفر میں رہے گا، جس کا اختتام کہیں پہ نہیں ہوگا، اور صرف یہی ہوگا کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ ملتے رہیں گے۔ حکومت تو تیار ہے، جس طرح آپ فرما رہی ہے اور جس طرح حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت نے تو کبھی مذاکرات سے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، تو وہ تو تیار ہے، لیکن پھر وہی نشستن گفتن برخاستن والا جو ایک سلسلہ ہوگا، کبھی گور خان صاحب جائیں گے، کبھی اسد قیصر صاحب تشریف لے کے جائیں گے، کبھی کبھار علی امین صاحب آئیں گے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ پہلے اس جماعت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے ریاست کے ساتھ، یا انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر کے اور اپنی جو ان کی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی جو ان کی جارحانہ طرز عمل ہے اس کو ترک کر کے پارلیمان اور جمہور کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے ہم مذاکرات کے نتائج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں علی امین گنڈا پور خاص طور پہ، پھر یہ مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا، یہ جو بات کرتے ہیں گنڈا پور صاحب، کیا یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے، پارٹی کا موقف ہوتا ہے؟ کیونکہ بعد میں پھر کچھ لوگ میڈیا پہ آ کے ڈسکلیمر دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا جذباتیت میں کہہ گئے، آپ اتنے بڑے صوبے کے سی ایم ہیں اور آپ اتنے جذباتی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ٹی وی پہ بات کیا کرنی ہے۔ ناہید، ایک تو اس پارٹی کے اندر مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور مفادات کا ٹکراؤ اس اختلاف رائے یا ایک کنفیوژن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وہ تھا نا غالب کا شعر کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔
اب غالب نے تو پتہ نہیں کس بے وفا محبوب کے لیے یہ بات کہی ہوگی، لیکن اس وقت تو یہ پی ٹی آئی پہ صادق آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی کا طرز عمل یہ ہے، اور اس کی اور بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی یقین پارٹی کے اندر، ابھی تو صافی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، پارٹی کے اندر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری لائن کیا ہے۔ درست، اگر ہماری لائن درست نہیں ہے اور اگر ہماری لائن درست ہے، دونوں صورتوں میں کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کوئی لائن نہیں دے سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اور اس طرح کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، یہ لوگ یقیناً مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہوں گے، لیکن جب مذاکرات کی طرف جاتے ہوں گے، کوئی سنجیدہ قدم اٹھاتے ہوں گے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں جا کے ان کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے اڈیالہ میں کہ یہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، تم کون سی فاختہ اڑا رہے ہو۔ تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو شوکت ترین اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بانی نے مذاکرات کی شوکت یوسف صحیح کی بات ہاں مذاکرات کی کمیٹی تو بنا دی ہے، لیکن ہمیں مذاکرات کرنے کی کوئی شوکت ترین صاحب ڈاکٹر صاحب یاد آئے، وہ بھی اسی کماش کے آدمی تھے، آئی ایم ایف کو خط انہوں نے ہی لکھا تھا۔ ہاں تو انہوں نے یعنی یہ کیا یعنی طرز عمل ہے کہ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے لیکن ہمیں مذاکرات کی جلدی نہیں ہے، تو کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ کوئی آپ نے کوئی بنٹے کھیلنے ہیں کیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کبھی یہ سنجیدہ ہے نہیں، اور بانی پی ٹی آئی کو چونکہ سیاسی انداز نہ اختیار کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ریاست میں انتشار بپا رہے، اور انتشار کے نتیجے میں کیا ہو؟ وہی ہو جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر اپنے پڑوس آگے پیچھے۔ تو یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، یہ سارا وہ ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے سے یہ کبھی بھی باہر نہیں نکلے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اب یہ جو کام ہے آپ کے ریاست کے ساتھ بغاوت کا، بل نہیں دینے، ریمیٹنسز نہیں بھیجنے، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کی ریاست کو کمزور سے کمزور تر کیا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صاحب مجھے اجازت دیں، میں شہنیلہ کو شامل کرنا چاہتی ہوں۔ شہنیلہ، عوام کہاں سٹینڈ کر رہی ہے سارے ان تمام تر معاملات میں؟ آپ ان کو کال دیتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، پھر آپ فیک نیوز چلواتے ہیں، لوگوں میں ڈر خوف بھی پھیلا دیتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ کا تو خود اتفاق نہیں ہے، کوئی ایک لاش بھی آپ ہمیں دکھائیں، آپ اس لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں، تو عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، جو عوام ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے جو لاشوں کا پروپیگنڈا تھا وہ گھڑنے کی کوشش کی، گولی کیوں چلائی، اس ٹائپ کی کیمپین انہوں نے چلائی، لیکن عوام ان کے ٹریپ میں نہیں آئی ہے۔ کچھ ہیں ظاہر ہے کہ کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کو ایکسپلائٹ کر کے یہ لے کے آ جاتے ہیں، اور کچھ ان کے ساتھ دہشت گرد عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈی پی او اٹک نے بتایا تھا، ان کو لے کے یہ آ جاتے ہیں دھرنا کرنے کے لیے، ریاست پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد ان چیزوں کو ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے۔ نہ آپ کو بلوچستان سے کوئی نکلتا نظر آیا، نہ پنجاب سے نکلتا نظر آیا، نہ سندھ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ پھر انہوں نے یہ خبر چلانی شروع کر دی کہ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ نہیں چلا۔ اور اب اگر بات کرتے ہیں یہ لاشوں کی، تو خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایک بھی ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی ہے؟ ایک بندے کو چیک دینے گئے ہیں امین گنڈا، اور ایک کو چیک دینے گئے بشرا بی بی، اس کے علاوہ باقی لوگ کہاں ہیں جو 100 150 200 لوگوں کا انہوں نے کیا ہے؟ جو لاپتہ لوگ ہیں انہوں نے ان کی لسٹ جاری کی، ان میں سے بہت سے لوگ تو ٹی وی چینل کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہمارا نام ڈالا ہوا لسٹ کے اندر، ہم لاپتہ نہیں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے اور ہم دھرنے میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ تو ایک فیک پروپیگنڈا پھیلا کے لوگوں کے اندر بے یقینی، بے چینی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ریاست ہوتی ہے ماں کی طرح، اور اس کو حکومت نے بہت ان کو دی ہوئی تھی چھوٹ، لیکن جب ماں دیکھتے ہیں نا بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے۔ تو اب چونکہ ان کو نظر آیا کہ حکومت نے سختی کی، جس طرح ان کا دھرنا ختم ہوا ہے اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو یہ آ رہے ہیں مذاکرات کی طرف، کیونکہ عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا، حکومت کی طرف سے بھی سختی ملی، تو اب یہ مذاکرات کی بھی ایک طرح سے مانگ رہے ہیں کہ آئے ہم غیر مشروط مذاکرات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کمیٹی بنا دی، حکومت نے ابھی نہیں بنائی، کیونکہ ان لوگوں کا پتہ کچھ نہیں چلتا کہ یہ وہاں پہ بانی پی ٹی آئی کے پاس جائیں تو وہاں سے کون سی ڈانٹ کھا کے آ جائیں، واپس آ جائیں، لیکن ان کے اندر ابھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سیریسلی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کچھ اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکے۔ علی امین گنڈا پور کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے،
تو بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ سخت بیانات دے دیتے ہیں, اندر سے دل سے نہیں وہ دیتے ہیں, وہ اوپر سے دیتے ہیں میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں آپ کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہوں. تو بس یہ ان کا مسئلہ, اس وجہ سے ان کو یہ لائنیں لینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے بڑھتے, بہرحال سیاسی معاملات میں چیزیں ایسے آگے بڑھتی ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ مذاکرات ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے, اور ان میں سے کچھ نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا. ابھی جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے یہ مختلف سیکٹرز میں کام کیے جا رہے ہیں, ذرا کچھ اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے, اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل شناخت بنانے کے بل کا جو مقصد ہے سماجی, اقتصادی اور گورننس ڈیٹا تیار کرنا ہے, اور قانون سازی جو ہے متن کے مطابق قانون سازی پاکستان کو ڈیجیٹل قوم میں تبدیل کرنے, ڈیجیٹل سوسائٹی, ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل گورننس کو فعال کرنے کے لیے فراہم کرے گی. بہرحال اگر اس کے حوالے سے مزید اس کو دیکھیں, بل کا جو مقصد ہے معیشت کو ڈیجیٹائز کرنا اور ای گورننس کو فروغ دینا ہے. حکومت 2 نئی باڈیز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. ایک باڈی جو ہے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن NDC ہوگی جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے, اور باڈی میں 4 وزرائے اعلیٰ, اسٹیٹ بینک, FPR اور PTA کے سربراہان شامل ہوں گے. اگر اوور آل ذرا ہم سادہ الفاظ میں عام لوگوں کے حوالے سے بات کریں کہ عوام کا اس میں کیا انٹرسٹ ہوگا یا ان کو کیا اس کا فائدہ ہوگا, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شناخت میں فرد کی صحت, اس بل کے حوالے سے فرد کی صحت, اثاثوں اور دیگر سماجی اشاریوں کے بارے میں ڈیٹا شامل ہوگا. شناختی کارڈ, لینڈ ریکارڈ, پیدائشی سرٹیفکیٹس اور صحت کے ریکارڈ کا انتظام کرنے والے محکموں تک رسائی بہتر بنائی جائے گی. ڈیجیٹلائزیشن کی کوشش جو ہے سرکاری محکموں کی کارکردگی کو بھی بہتر بنائے گی. جی حافظ صاحب. دیکھیں یہ ایک ریمارکیبل پیش رفت ہے پاکستان کو ڈیجیٹل ورلڈ میں لے جانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے, جی بالکل, اور اس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے ابھی میٹنگز کی ہیں اور اس میں تمام سرکاری اداروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں پیپر لیس سوسائٹی کی طرف جائیں, پیپر لیس آفیسز کی طرف جائیں. دیکھیں اس بل کا بھی جو بنیادی مقاصد ہیں, 3 بنیادی مقاصد ہیں کہ ای ڈیٹا, ای کامرس اور ای گورننس, اور ان تینوں کا تعلق ایک باہم ایک ہی نقطے سے ہے کہ لوگوں کو بہترین سروسز فراہم کی جائیں, ٹھیک ہے, اور کم سے کم خرچ میں. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے جو مقصد ہے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے دنیا میں اجاگر کیا جائے. دیکھیں جب پاکستان کی اکانومی ڈیجیٹلائز ہوگی تو دنیا کی اکانومی کے ساتھ مل کر یہ ایک نئی پیش رفت ہوگی, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کی جو امپورٹس ہیں, اس کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی. اسی طرح پرسنل ڈیٹا جو ایک یکسوئی کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے, ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا رہا ہے, جس کا آپ نے بتایا کہ 2 ادارے بن رہے ہیں. پاکستان ڈیجیٹل کمیشن, یہ ایک اعلیٰ سطح کی باڈی ہوگی جو 5 سال کے لیے ایک اسٹریٹجی تیار کرے گی, لیکن اس کے نیچے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے باڈی بنا رہے ہیں وہ ہے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی, اور اس میں یہ فرد کے جو تمام اس کی سماجی تعلقات ہیں, اس کے سماجی معاملات ہیں, سماجی سروسز ہیں, جس میں صحت کارڈ ہے, اس کے اثاثے ہیں, لینڈ ریکارڈز ہیں, یا دیگر جو اس کے بچوں کے قوائف ہیں, وہ تمام کو یکجا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وقت تھوڑا کم ہے سر. یہ یقیناً ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے میں ایک اہم رول ہے. ٹھیک ہے, صافی صاحب کوئکلی کیا کام سپیڈ اپ ہو پائے گا, عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ وضاحت تو حافظ صاحب نے کر دی, لیکن ڈیجیٹل ID کا قیام جو ہے یہ پوری قوم کو ایک ڈیجیٹل شناخت دینے کا ایک آغاز ہے. جس طرح نادرا کا ایک ادارہ برسوں پہلے قائم کیا گیا تھا اور اس خطے میں اس کا کوئی تاثر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنی پسماندہ قوم اور نادرا جیسی ایک جدید نظام سے کس طرح ان کو متعارف کروایا جائے گا. اسی طرح یہ ڈیجیٹل ID کا اقدام جو ہے انتہائی اہم اور ایڈوانس سوچ کے تحت اٹھایا گیا ہے. تو حافظ صاحب نے تو بیشتر چیزیں بتا دی. اس کے ذریعے ظاہر ڈیجیٹل معیشت آج کل جو ہے وہ نئی ایمرج ہو رہی ہے, جس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, اس کے تحت اس کی ڈاکیومنٹیشن ممکن ہو جائے گی. دوسرا ہماری سماجی اور سیاسی اور جو معاشرتی سطح پر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے یا ڈیجیٹلائزیشن کے جو اثرات ہوں گے
اگر کسی کا ڈیجیٹل آئی ڈی ہوگا تو تب ہی آپ اس کو کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہی لائیں گے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز اور اس قسم کی جو باقی چیزیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ اس جانب پہ قدم ہے اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے جو جون 2024 سے وزارت آئی ٹی نے جو کوششیں شروع کی تھی بل کی صورت میں آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ہے، عوام کے نمائندگان موجود ہے، امید ہے کہ وہ درست فیصلہ اور بر وقت اور اچھا فیصلہ قوم کے حق میں کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس بل کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے اغراض و مقاصد سامنے آ گئے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں آبادی بڑھ گئی، لوگوں کے مسائل بڑھ گئے اور ہمیں اب ایک بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. وہ انفراسٹرکچر بغیر معلومات کے آپ قائم نہیں کر سکتے، اور اس دور میں اب رجسٹر مینٹین کر کے اس طرح سے وہ کام کر نہیں سکتے. تو اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹائز ہونا پڑے گا، اور ڈیجیٹائز ہی ہم ہونے جا رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، ہمارے یہاں بہت باتیں ہوتی ہیں جی انٹرنیٹ کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بزنس نہیں ہو رہا. بھائی ہم اس پوری سوسائٹی کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بزنس بھی کریں گے، دنیا سے رابطہ بھی رکھیں گے، اور اپنے انٹرنل معاملات اور جو سرخ فیتہ ہے اس کو بھی ختم کر کے چیزوں کو سپیڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے شنیلا. دیکھیں ڈیجیٹل آئی ڈی بڑی ضروری ہے تاکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں ان کا ڈیٹا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے. جیسے ڈی پی او اٹیک نے کہا تھا کہ یہاں پہ جن لوگوں نے اٹیک کیا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شناخت میں بھی نہیں آ رہے تھے، تو ضروری ہے کہ سب کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے. دوسرا، پوری دنیا جو ہے ایڈوانس ہو چکی ہے، اسمارٹ فون کے اوپر ان کا سب کچھ آ چکا ہے. انہوں نے کہیں پہ گروسری کرنی ہے تو یہی موبائل وہ یوز کرتے ہیں، نہ اے ٹی ایم کارڈ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ اور استعمال ہو رہا ہوتا ہے. پھر پوری دنیا کے اندر جو آفیسز ہیں وہ پیپر لیس ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز جو ہے کمپیوٹر، اسمارٹ فون، ان سب پہ چلی گئی. تو پاکستان نے بھی آئی ٹی کے اندر جہاں پہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک میں بہت سے جو یونیورسٹیز کے اندر آئی ٹی کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس ملک کو میں ہم ڈیجیٹلائز کریں اور جتنی بھی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے. ٹھیک ہے. اور عام لوگوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا جو ان کے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جو جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، سارا ریکارڈ آپ کو آن لائن ہوگا، ہر چیز آن لائن جب ہوگی تو یقیناً بہت آسانی ہوگی. آپ چاروں حضرات کا پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.